معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دینی مکاتب کی اہمیت و ضرورت پر بہت ساری اہم اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسلامی بھائیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، اسلام نے علم دین کے حصول کا بڑا مرتبہ اور اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص کے اندر دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تب تک وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ علم ہی کے ذریعے عبادت صحیح ہوگی، علم ہی کے ذریعے جہالت دور ہوگی، اور علم ہی کے ذریعے انسان صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے۔ بھلا بتائیے، ایک آدمی کو ایک عمل جو کہ اسلام نے اس کے اوپر ضروری قرار دیا ہے، کسی بھی عمل کو لے لیجئے، نماز کو لے لیجئے، اگر اس انسان کو نماز کے تعلق سے علم نہ ہو، اس کے تعلق سے جانکاری نہ ہو، کب کہاں کیسے کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تب تک وہ اس عبادت کو صحیح سے انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جو بھی عبادتیں ہیں اس کی درستگی کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اسلام، جس اسلام نے سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی ہو، آج ہمارے مسلمان قوم اسی میدان میں سب سے پیچھے نظر آئیں گے آپ کو۔ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں تو آدمی حاصل کر لیتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر میں دینی علم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے ہماری زندگی میں، جس کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے، بالائے طاق رکھا ہے۔ دینی تعلیم کی شروعات مکتب سے ہوتی ہے، جہاں پر چھوٹے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، پڑھانے والے ہوتے ہیں، شروع سے اسے لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اسے مکتب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درجات آگے بڑھیں گے اور بڑے بڑے مدارس و جامعات ہندوستان اور بیرون ہند، پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز قائم ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اتنی تعلیم ہم دلا دیں جس کے ذریعے سے کم دین پر وہ صحیح سے عمل کر سکے، حلال و حرام کی تمیز کر سکے، دین کی جو باتیں ہیں وہ سیکھ سکے، دوسروں کو سکھا سکے۔ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنا زور دیا ہے۔ کبھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، کبھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہر اعتبار سے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ محدثین نے
جتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، تو باضابطہ اس میں چیپٹر قائم کیا گیا ہے کتاب العلم، علم کے بیان میں۔ اور اس کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، چلیے چند باتیں اس سلسلے میں پہلے ہم دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ علم کہتے کس کو ہیں۔ علم جو ہے، عین لام میم، یہ 3 الفابیٹ کا ایک مجموعہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، یقین کا حاصل کرنا۔ اسی لیے عربی زبان میں اگر کوئی کہتا ہے علمت الشیء، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو میں نے یقینی طور پر جان لیا، یقینی طور پر اس چیز کے بارے میں معرفت حاصل ہو گئی، یقینی طور پر اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل ہو گئی۔ اصطلاح میں علم کہتے ہیں کہ عقل میں کسی صورت کا آ جانا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک علم کا سب سے بہترین معنی یہ ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے مطلوبہ چیز پوری طرح سے منکشف ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر علم، جس علم کی ترغیب دی گئی ہے کہ اسے حاصل کیا جائے، وہ کتاب و سنت سے حاصل شدہ علم ہے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل شدہ جو علم ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر ایک حدیث دیکھیں تو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ اس حدیث کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر لایا، علم کے بیان میں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اور حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر خطبہ میں ان سے میں نے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو جسے اللہ نے دین کا علم عطا کیا ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کا مطلب دین کی سمجھ سے مراد دین کا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں اور دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، یہ امت برابر اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ لا يضرهم من خالفهم، جو اس کی مخالفت کرے اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی ترغیب دی جس علم کو کتاب و سنت سے حاصل شدہ علم کہتے ہیں۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ اسلامی نظام تعلیم، ایجوکیشن کا جو سسٹم اسلامک پیریڈز میں گزرے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 ایسے زمانے گزرے ہیں جس میں پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلی اور پوری دنیا میں علم کے ڈنکے بجتے تھے۔ دنیا والوں نے ہم سے علم سیکھا تھا۔ وہ 3 زمانے ہیں، 3 پیریڈز ہیں۔ سب سے پہلا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے
بنو امیہ کے شروعاتی زمانے تک یہ سب سے سنہرا اور سب سے پہلا زمانہ ہے اسلامی نظام تعلیم کی، کیونکہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی شروعات ہوئی، صحابہ کرام شاگرد بنے، صحابہ کے شاگرد تابعین بنے، تابعین کے شاگرد تبع تابعین بنے، اور اس طرح سے علم کا ایک سلسلہ چل پڑا جو کہ عہد امویہ کے ابتدائی زمانے تک یہ سب سے پہلا دور ہے۔ دوسرا دور عہد اموی سے 4 صدی ہجری تک یہ دوسرا دور ہے اسلامی نظام تعلیم کی۔ تیسرا دور اس کی شروعات ہوتی ہے 5ویں صدی ہجری سے لے کر 8ویں صدی ہجری تک۔ یہ جو 3 زمانے میں نے آپ کو گنائے ہیں، اسی میں دینی تعلیم پوری دنیا میں پھیل گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، یہاں تک کہ آج یہ یورپ جس کو آپ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے مانتے ہیں، کبھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے مساجد میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے ہم سے علم حاصل کیا تھا، وہی وہ سنہرا دور تھا۔ لیکن پھر وہاں سے کیا ہوا کہ آگے چل کر کے یہ رسی کمزور ہوتی گئی، اور ایک دور ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمارے بچے آج عیسائیوں کی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل حالات جو ہے بالکل الٹ چکے ہیں، بہت شرم آنی چاہیے، اور بالکل یہ بات چبھنے والی ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کیا کہا کہ رحمان کا کوئی لڑکا ہے، کوئی بچہ ہے، رحمان کا کوئی ولد ہے، کوئی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی بھدی اور گندی بات تم نے کہی ہے۔ اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اتنی خطرناک بات یہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ اس ایک بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہو ان کے اسکولوں میں آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ان کا عقیدہ ان کے پاس ہے، آپ کبھی اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پورے سال میں 2 بار اگر مسیح عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ اگر وہ آپ کے بچوں کے سامنے پڑھاتا ہے تو پوری زندگی اس کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ پورے سال میں اگر 2 بار بھی، ہفتے میں 1 بار بھی، مہینے میں 1 بار بھی، سال میں 1 بار بھی اگر وہ اس عقیدے کے بارے میں گھما پھرا کر کے ہیلے بہانے تلاش کر کے اگر بتاتا ہے تو پوری زندگی تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ بچے کے جو ذہن ہوتے ہیں وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، وہ وہی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آنے والی زندگی میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ تو پہلے ہم وہ قوم تھے جس قوم سے انہوں نے پوری دنیا والوں نے علم سیکھا تھا، کسی بھی میدان میں، علم طب کے میدان میں ہو یا پھر دیگر مطلب ایجادات و اختراعات کے میدان میں ہو، فنون میں ہو یا علوم میں ہو، ہم سے علم دین کو ہم نے تو پھیلایا ہے، اس کے ساتھ جو ہے فنون میں بھی کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلا کہ سب سے بہتر علم کتاب و سنت کا علم ہے، اور 3 دور جو ہے علم کے اسلامی نظام تعلیم کے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے تعلق سے 3 دور آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اسلام نے دینی تعلیم کو اتنی بڑی اہمیت دی؟ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، ایسا نہ ہو کہ مومنوں میں سے ہر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہی لوگ جب دین علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے اور علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا کہ واپس پلٹ کر کے جب آئیں گے تو بھلائی و برائی میں وہی جنہوں نے علم دین کو سیکھا ہے وہ بتائیں گے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ایک داعی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے انسان۔ ایک اچھی بات، دین کی بات جو آپ اپنے فرینڈ سرکلز میں بتاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے متعلقین میں جو آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے جو آپ بتاتے ہیں، تو اس بنیاد پر کہ آپ کو اس تعلق سے جانکاری ہے، آپ کو اس مناسبت سے علم حاصل ہے، اسی لیے آپ اس بات کو دوسروں کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو دوسروں کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے؟ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے، تو آپ کی بعثت کی بہت ساری مقصدیں تھے، بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد تعلیم حکمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان لوگوں کے درجات کو، کن لوگوں کے درجات کو؟ جنہوں نے ایمان لایا اور علم حاصل کیا، جو علم دیے گئے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو، اور اہل ایمان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ تو بلندی درجات کے جو اسباب ہیں، دو اسباب قرار دیے۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ وہ علم والے ہیں اور اسی طرح سے ایمان والے ہیں۔ ایمان والے اور علم والے، ان دونوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے سورہ مجادلہ کی، آپ اس پر غور کریں کہ درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ علم تو آدمی حاصل کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، خشیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ صرف علم اور اس پر عمل نہ ہو تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آدمی سمجھے گا کہ درجات بلند ہوں گے، درجات بلند ہونے کے بجائے جو ہے اور اسی طرح سے پستی کے عمیق اور گہرے گڈھے میں اسے داخل کر دیا جائے گا، انسان اسی کے ذریعے گہرے گڈھے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ اس سلسلے میں پیارا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے درجات کو اللہ رب العالمین گھٹا دیتا ہے، پستی میں گرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے علم کے ساتھ تقوی کو اپنایا، علم کے ساتھ عمل کو اپنایا، علم کے ساتھ اللہ کے خوف کو اپنایا، تو ضرور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن علم تو ہے لیکن تقوی نہیں، علم تو ہے پر عمل نہیں، علم تو ہے پر اللہ کا خوف نہیں، تو یہی علم جو ہے اس کے نچلے درجے میں جانے کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اقوام متحدہ پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتور تنظیم ہے، وہاں سے باضابطہ انسانیت کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں سے باضابطہ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی تنظیم مانی جاتی ہے UNESCO، اقوام متحدہ کو۔ تو اقوام متحدہ نے یہ بل پاس کیا کہ ہر انسان کو علم حاصل کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے، بنیادی حق علم کو حاصل کرنا قرار دیا ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑیے یا آپ اپنے ذہن میں اس کو بیٹھائیے کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اپنا ایک حق ہے، ذاتی حق ہے۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے علم حاصل کرنے کو حق نہیں بلکہ اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب دیکھیے حق اور فرض میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر میں اپنا حق نہ لوں
تو کوئی مجھ پر زور زبردستی نہیں کرے گا، کیونکہ بھائی میرا حق تھا، میں لوں یا نہ لوں مجھے اختیار ہے۔ لیکن فرض کی تعریف یہ ہے کہ اگر آدمی اسے چھوڑتا ہے تو سزا کا مستحق بنے گا۔ اب بتائیے، دنیا والوں کو دیکھ کر کے آپ اپنی زندگی بنا رہے ہیں، آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، شریعت کے مطالعے سے آپ غافل ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ علم دین حاصل کرنا اسے فرض قرار دیا گیا ہے، وہ اس کے سزا کے مستحق ہوں گے۔ ایک آدمی اگر فرض کا تارک ہوتا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، ایک آدمی اگر اپنا حق نہ لے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو علم دین کی ایک فضیلت بتا کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ کیا بات ہے کہ اسلام نے دینی علم کو حاصل کرنے کی اتنی جو ترغیب دی ہے، تو جو حاصل کرنے والا ہوگا اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ جو علم دین حاصل کرے گا اس کو بھی بشارتیں ملنی چاہیے، اور بشارتیں ملی ہیں وہ کون سی بشارتیں ہیں؟ ایک حدیث کریمہ کے اندر وہ ساری بشارتیں، وہ ساری فضیلتیں اور خوشخبریاں ہم دیکھیں گے۔ ان قصیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجة قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکة لتدع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب العلم یعنی علم کے بیان کی حدیث ہے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ بیٹھنے والوں میں بڑے مشہور صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ ابو درداء میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ میں صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں نے یہ بات سنی کہ ایک حدیث آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں۔ لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ما جئت لحاجۃ، اور کہتے ہیں کہ کوئی دیگر ضروریات کے لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں۔ تب جا کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے جو حدیث سنی تھی اس حدیث کو ابو درداء نے سنایا، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے بچے اور بچیاں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے سب سے مقرب مخلوق میں شمار کیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العالمین کے سب سے قریبی مخلوق ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اس کے لیے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس طالب علم کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت بیان کی وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ساری مخلوقات جو ہے اس علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مطلب اگر ہمارے بچے اور بچیاں علم دین حاصل کریں گے تو اس کی فضیلت، یہ تیسری فضیلت پر آپ غور کریں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے مخلوقات میں سے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے مخلوقات میں سے، وہ سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحیتان فی جوف الماء، سمندر کے پیٹ میں پلنے والی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فضیلت دیکھیے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عالم کی فضیلت، جس نے علم دین کو حاصل کیا ہو، ایک عابد عبادت گزار بندے پر اس کی فضیلت ویسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے، تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء میراث میں کوئی مادی میراث نہیں چھوڑ جاتے، دولت کو نہیں چھوڑ جاتے، بلکہ علم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ انبیاء کی وراثت کو حاصل کرے گا۔ اس حدیث کے اندر کئی فضیلتیں آپ نے سنی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنا بڑا مقام علم دین حاصل کرنے کے۔ اور بھی اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ علم دین صرف مردوں کے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک دن آپ متعین کریں۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے اللہ کے نبی سے کہا غلبنا علیک الرجال، مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، غلبہ پا گئے، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جہاد میں گئے تو جہاد میں، حالت قیام میں ہو تو حالت قیام میں، ہر وقت مرد حضرات آپ کے پاس رہتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، آپ ایسا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے مقرر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کو واعظ و نصیحت کی۔ جو واعظ و نصیحت اور حکم دیا تھا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثۃ من ولدها الا کان لها حجابا من النار، جو عورت اپنے 3 پیاروں کو، 3 بچے کو آگے بھیج دے گی، وہی بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ قالت امرأۃ واثنین، ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر دینی علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے، اتنا شوق ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر دیا، اس میں آپ نصیحت کرتے تھے۔ اسی طرح سے تابعیات کے جب زمانے میں آئیں گے، صحابیات کے زمانے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، بے شمار صحابیاں ہیں جو علم حدیث کے ماہر تھیں، علم تفسیر کے ماہر تھیں، علم فقہ کے ماہر تھیں۔ اسی طرح سے تابعیات کے زمانے میں بھی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جن کا نام حفصہ ہے، صرف 12 سال کی عمر میں قرآن مجید کو ترجمہ، تجوید اور تفسیر کے ساتھ حفظ کیا، اور تجوید کی بڑی ماہر تھی۔ امام محمد بن سیرین کے شاگردوں کو اگر تجوید کے کسی مسئلے میں دقت اور پریشانی ہوتی تو ان کی بہن سے رجوع کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ گہرا علم حاصل تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ساری فضیلتیں یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو بھی دینی علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اگر آج ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی علم سے آراستہ نہیں کیا تو یاد رکھیے اللہ کی قسم ایک دن ایسا آئے گا کہ نمازیں پڑھانے والے کوئی نہیں ملیں گے، جنازے کی نماز پڑھانے والے کوئی نہیں ملیں گے، ایسے بہت سارے معاملات پیش آ جائیں گے اگر ہم نے اور آپ نے دینی علم کی طرف اپنے رجحان کو نہیں بڑھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون پیسہ خرچ کرنا جائے، بھائی دنیاوی معاملات میں تو جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں تو بہت سارے پیسے ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں، کتنے سارے فیس ہیں، یہاں تک کہ لے جانے لے آنے کے لیے سواری کا بھی انتظام کرتے ہیں، اسکول کا فیس الگ سے دیتے ہیں، لیکن جب دینی علم کی بات آتی ہے، مکتب کی بات آتی ہے تو وہاں پر انسان جو ہے 10 روپیہ خرچ کرنے میں کتراتا ہے۔ یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ جو محدثین، بڑے بڑے محدثین تھے، انہوں نے باضابطہ خرچ کر کے یہ علم دین حاصل کیا ہے۔ کوئی کہے کہ فری میں حاصل کیا ہے، مطالعہ غلط ہے آپ کا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے 40,000 درہم کو خرچ کیا۔ اللہ اکبر، 40,000 درہم ایک معمولی درہم ہے
کہ 40,000 درہم کو صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خرچ کر دیا۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک پائے درجے کے محدث اور فقیہ، ان کو ہر صاحب علم جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف انہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کو، جتنی ساری چیزیں ان کی ملکیت میں تھی، وہ ساری چیزیں بیچ دیں ایک ایک کے بعد، اور کل رقم جو ہے 1,50,00,000 درہم کے برابر ہے۔ یعنی صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں 1,50,00,000 درہم جو ہے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ یہاں تک کہ جب گھر کے کوئی سامان نہیں بچے تو پیر میں جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ دونوں جوتے بیچ دیے اور جو ہے ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ یہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ زبردست عالم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 کروڑ دینار، اللہ اکبر، 1 دینار جو ہے 12 درہم کا ہوتا ہے، اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کروڑ دینار صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا۔ اس لیے سنتے ہیں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، انہوں نے یہ نقل کیا، انہوں نے یہ بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف جو ہمارے درمیان موجود ہے، آپ کہیں گے کہ فری میں لکھ دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر مہینہ 500 درہم میں جمع کرتا تھا اور وہ سب علم دین حاصل کرنے کے لیے میں خرچ کر دیتا، سب کے سب خرچ کر دیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں سب سے صحیح سند مالک النافع عن ابن عمر، یہ روایت جو ہے، یہ سند سب سے صحیح سند امام بخاری کا فیصلہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو بیچ دیا۔ غربت کا وقت آ گیا، غریبی کا وقت آ گیا، غریبی کا زمانہ آ گیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ علم دین سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، گھر میں جو کڑیاں لگی ہوئی تھی وہ کڑیاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ دی اور علم دین کو حاصل کیا۔ آج ہم ڈاکٹرز اور انجینئر بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن علم دین کی جب باری آتی ہے تو 10 روپیہ خرچہ کرنے میں آدمی جو ہے کترانے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی حاصل ہوگا، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جبکہ میں یہاں پر کہوں کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دیں، اللہ نہیں پوچھے گا، بالکل میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ دنیاوی تعلیم تم نے کیوں نہیں دلوائی، لیکن اگر دینی علم نہیں دیا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایک آدمی کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ اہل و عیال کے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اولاد کی تربیت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس انسان کی جو تربیت کرنے والے ہیں، اپنی اولاد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ علم دین کو اپنے بچوں کو دیں، دین علم سکھائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین پوچھ لے تو اس کا ہمیں اور آپ کا کیا جواب دیں گے؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، کالجز میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اتنا ضرور کیجئے کہ دین علم سے آراستہ کیجئے۔ ہاں، جو لوگ پڑھاتے ہیں دنیاوی میدان میں، اسے روک ٹوک نہیں ہے، آپ بالکل تعلیم دلوائیں، آپ آگے بڑھیں، اس میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسی تعلیم کو دے رہے ہیں، اس تعلیم میں آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، آپ نے قرآن کا علم اپنے بچے کو نہیں دیا، حدیث کا علم اپنے بچے کو نہیں دیا، اللہ کون ہے اللہ کی معرفت نہیں کرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے رسول کی معرفت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکمے، اور وہ انسان سب سے بڑا نکمہ ہے جو دنیا میں تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا۔ اچھا، ڈگریاں جو حاصل کرتا ہے وہ اس لیے کہ ہم زمانے سے شانہ بشانہ مل کر کے چلیں گے۔ یاد رکھو، اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، اگر آپ کی قسمت میں روزانہ 100 روپیہ کمانا ہے تو آپ 100 ہی روپیہ روزانہ کمائیں گے، آپ لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے۔ اس کی بڑی بہترین مثال آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آج گھوم رہا ہے، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، بڑی ڈگریاں حاصل کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مزدور سے کم پیسہ وہ کما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر میں اتنا ہی زیادہ رزق لکھا ہوا ہے، زیادہ رزق نہیں لکھا ہوا ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، تو یہ اس کی ہنر
اور یہ اس کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، باقی ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے۔ کوئی آدمی بڑی ڈگری حاصل کر لے اور کہے میں علم و ہنر میں سب سے آگے ہوں، اس بنیاد پر اتنا کما رہا ہوں، غلط ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، بڑے فنون میں حصہ لیے ہیں، آج وہ 100 روپیہ کے محتاج ہیں۔ ایک آٹو چلانے والے سے آپ پوچھئے، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، ایک آٹو چلانے والا دن بھر گھومتا ہے، صرف 80 روپیہ ایک دن کمایا، اور بقیہ دوسرے جو آٹو والے ہیں وہ 500 روپیہ کما رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھوم تو وہ بھی رہے ہیں، سواری نہیں مل رہی ہے، دن بھر گھوما۔ ایسے معاملات ہمارے سامنے بھی آئے تو ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ جتنا اس دن لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے۔ تو کوئی بڑی تعلیم اور بڑی ڈگری دلا دے اور کہے کہ دنیا میں ہم اتنے پیسے کما لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی زیادہ رزق ملنے والا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، دینی تعلیم کو دیں گے، تو اللہ کی قسم آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا، آپ کے بچوں کے بھی حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات، دنیاوی تعلیم میں جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، دینی تعلیم میں بھی اسی طرح کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دینی علم میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین اپنے بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔